جب بھی ہم اس ملک کے حالات و واقعات دیکھتے ہیں بہت سارے ینگسٹرز کے دماغ میں، اور اب تو ہم بہت زیادہ سننے لگ گئے ہیں کہ جی میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، میں وہاں سیٹل ہونا چاہتا ہوں، کچھ اس ملک میں نہیں ہے، ہمیں یہ مسئلے ہیں، ہمیں وہ مسئلے ہیں۔ دو کہ میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتی، مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن پاکستان کو اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، جو برین ڈرین جس ٹرم کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، اکاؤنٹنٹس ہوں، وہ یہاں پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، ڈگریز حاصل کرتے ہیں، لیکن جب ان کی سروس دینے کی باری آتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ باہر جائیں، وہاں پہ سیٹل ہوں۔ پاکستان کے اندر رواں سال اگر بات کی جائے تو 8 لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں وہ ملک سے باہر گئے ہیں، اور ان کی مزید بھی ابھی چونکہ مڈ آف دا ایئر ہے، اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف رپورٹس آ رہی ہیں کہ پاکستانی باہر جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں۔ برین ڈرین سے ہمیں کتنا نقصان ہے اور اس پہ بھی بات کریں گے، اور یہ کیوں ہے، کس حد تک یہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے۔ فہد علی کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تھینک یو ویری مچ فہد صاحب، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ، آپ بتائیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے شو میں۔ تھینکس ا لاٹ فار ہیونگ می، بہت ہی خوبصورت سب کا سیٹ ماشاءاللہ، دیٹس سو کائنڈ آف یو۔ فہد صاحب، یہ جو ابھی ہم برین ڈرین کا ٹرم استعمال کرتے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، 2022 کے بعد مجھے لگتا ہے یہ ٹرم ہم بار بار سن رہے ہیں، کیونکہ حالات و واقعات سے نوجوان خاصے مایوس ہیں۔ آف کورس دیکھیں، بات یہ ہے، اگر میں آنیسٹ بات کروں تو میں خود، ہم سب پیٹریوٹک پاکستانیز الحمدللہ، اور اس دھرتی سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں نا، کچھ فیکٹس ہیں، جذبے سے مجھے روٹی نہیں ملتی، جذبے سے میرا کچن نہیں چلتا، جذبے سے میرے بچوں کے اسکول کی فیس میں نہیں دے سکتا، مطلب یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ تو جو لوگ باہر جا رہے ہیں اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، تو میں ان کو زیادہ مرد الزام نہیں ٹھہرا سکتا، مطلب ایک ریالٹی ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے انسان بہتر اپرچونٹی کی طرف ٹریول کرتا ہی ہے، مطلب یہ ایک انسان کا ایک وہ ہے، یہ نیچر ہے۔ اور اگر ہم اس کو ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو اسلام نے خاص طور پہ امت کا کانسیپٹ دیا، اور یہ زمین ہے، زمین میں یہ جو آرٹیفیشل باؤنڈریز ہیں نیشن سٹیٹس کی، یہ بڑا ماڈرن فینومینن ہے۔ اس وقت بھی لوگ ہجرت کرتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، یہ سارا معاملہ تھا۔ بلکہ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو جب ہمارے بڑے سینٹرز تھے، بغداد، سمرقند، بخارا، تب لوگ وہاں جانا چاہتے تھے، پیپل وڈ وانٹ ٹو بی دیئر۔ تو یہ ایک سوشیولوجیکل فینومینن ہے۔ وہ سوسائٹیز، وہ ممالک جو بہتر اپرچونٹی دے سکتے ہیں آپ کو، اکنامک اپرچونٹیز بہتر دے سکتے ہیں، وہ ٹیلنٹ کو اٹریکٹ کریں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ٹیلنٹ کو ریٹین کیسے کرنا ہے، یہ ہے کیچ 22 سچویشن۔ اب دیکھیں، بات یہ بھی تھوڑی ویئرڈ ہے مگر پھر ہم کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب ایک ڈاکٹر بنتا ہے، اس پہ ہمارے سرکار کے ملینز آف روپیز لگتے ہیں۔ جو MBBS وہ کرتا ہے، جو فیس اسے لی جاتی ہے، اس سے زیادہ خرچہ حکومت اس کے اوپر کرتی ہے۔ تو پھر آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ ان سے ایک بانڈ سائن کرائیں کہ جب تک آپ 10 سال یا 15 سال سرو نہیں کرتے، آپ ملک کو نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب جب اسٹیٹ ان کو کر رہی ہے تو پھر اسٹیٹ کا یہ حق ہے، مطلب اگر کوئی شخص ڈاکٹر بن رہا ہے تو وہ پھر ایک بانڈ کو سائن کرے کہ میں اتنے سال، کیونکہ میں نے پاکستان کے میڈیکل ریسورسز کو استعمال کیا ہے، تو اب میں یہاں پہ سرو کروں گا۔ انجینئر سے بھی ایسے بانڈز آپ سائن کرائیں، اور ہیونگ سیڈ دیٹ، پھر گورنمنٹ کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے، ایسے ہاسپٹلز ہوں جہاں پہ ان کی اسکل یوٹیلائز ہو سکے۔ اور ان کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فہد صاحب، میرا سوال بھی ہوتا ہے کہ آپ جب گھر سے جب اتنا پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تو آپ نے اپنا بریڈ اینڈ بٹر بھی تو بہتر انداز میں مینیج کرنا ہے۔ اگر حکومت یا ان کو ہاسپٹلس کے اندر ہاؤس جاب میں، وی آل نو کہ کتنا لوگوں کو پے کیا جاتا ہے، ٹف ہوتی سچویشن، شفٹس بڑی لمبی ہیں، اور اس کے بعد آپ کو جو انکریمنٹس بھی نہیں لگتے ہیں، اور بہت مسائل ہیں لوگوں کو، یہ صرف ہاسپٹلس کی بات ہے، سو ہمیں ان کو ریوارڈ بھی تو اتنا دینا ہے۔ ایبسلیوٹلی، یہ بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ ایڈیشن کیا میرے خیال میں۔ واقعی جب آپ بانڈ سائن کرائیں گے تو اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں تنہائی میں پھر 15,000 دیتے رہیں مہینے کا، پھر آپ ان کو مارکیٹ بیس سیلریز دیں، اس کو ریشنلائز سیلریز ہم کہہ سکتے ہیں۔ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جو ڈاکٹرز ارن کرتے ہیں، اگر اتنے نہیں تو کہیں گے اس کے قریب تو کوئی ایک آنریبل سیلری تو دیں، کہ اس بچے نے 5 سال سخت محنت کی، پھر ہاؤس جاب میں اس نے محنت کی، پھر بہت سے بچوں نے FCPS کیا، تو اس کے بعد اگر ان کو آپ پینٹس دے رہے ہیں، اٹس ناٹ فیئر ایٹ آل۔
تو اگر آپ نے میرٹ کے اوپر یہ کہا ہے کہ جی MBBS کی ڈگری سب سے سپیریئر ہے, اس کے بعد انجینئرنگ ہے سپوز, تو پھر وہ لڑکے ڈیزرو کرتے ہیں کہ ایسی اپرچونٹیز اور ایسی ریشنل فائنینشیل اپرچونٹیز ہوں. انڈسٹری کو لگانا پڑے گا, انڈسٹری ہمارے ہاں ریپ اپ ہو رہی ہے, انجینئرس کی کوئی کھپت نہیں ہے, ان کو مڈل ایسٹ جانا پڑتا ہے, وہ مڈل ایسٹ سے پھر آگے یورپ کی طرف جا رہے ہیں. تو انڈسٹریلائزیشن میں وہ جو ایک پوز آیا ہوا ہے وہ کس طرح سے ہم نے کرنا ہے. لیکن sadly we do live in very strange and tough times. The economic conditions are very tough at this point in time. گورنمنٹ کے اپنے کچھ مسائل ہیں. گورنمنٹ بھی دیکھیں, جب اپرچونٹیز کا تعلق بھی نا گورنمنٹ اسپینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے, جب تک گورنمنٹ زیادہ اسپینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ وہ آلریڈی ایک ڈیٹ ٹریپ کے اندر پھنسی ہوئی ہے. اسپینڈ تو وہ کر رہے ہیں اپنے آپ پہ, they are spending but they are spending on themselves. Sadly. بالکل sadly, very sadly. لیکن وہ جو GDP کا جو بھی ایک بیسک فارمولا ہے کہ گورنمنٹ بڑے بڑے پروجیکٹس, انڈسٹریز اس پہ اسپینڈ کرتی ہے, اس سے جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں, نئی جابس کے اندر پھر نئی مین پاور جاتی ہے, وہ پورا ایک سائیکل ہے اکنامکس کا. ڈو یو تھنک کہ پرائیورٹی ہے, ہمیں اس چیز کی ریئلائزیشن ہے اسٹیٹ کو بھی یا لوگوں کو بھی کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ایک وہ لاٹ جس نے آگے جا کے چیزوں کو سنبھالنا ہے, بہتر کرنا ہے, وہ لاٹ یہاں پہ رہنا نہیں چاہتی, they are willing to go. مجھے لگتا ہے نہیں ہے ریئلائزیشن, اس درجے کی ریئلائزیشن نہیں ہے. اور ارملا کوائٹ فرینکلی بات یہ بھی ہے کہ ہم کچھ عرصہ پہلے یہ کہتے تھے کہ یوتھ ہمارا بہت بڑا ریسورس ہے. پاکستان وہ کنٹری تھی جہاں پہ یوتھ جو ہے اس کا پتہ نہیں 60% ہے یا 70% ہے, اور یہ آنے والے سالوں میں ہماری بڑی امپورٹنٹ پروڈکٹیو مین پاور ہوگی. لیکن مین پاور یہاں نہیں رہنا چاہ رہی, اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی بھی اکراس دا بورڈ کسی بھی سیاسی جماعت کے مینیفیسٹو کے اندر یہ چیزیں اس طرح سے سامنے ہیں. You name anyone. I don't want to name names. نہیں مطلب ہم جس آپ یوتھ کی بات کر رہے ہیں, تحریک انصاف جب آئی تھی تو ان کے مینڈیٹ کے اندر کچھ نہیں تھا. بلاول بھٹو از اے ینگ ریپرزینٹیٹیو, پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے. آئی کین نیم دیم اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو, بٹ یس یو آر رائٹ کہ کسی سیاسی جماعت کے مینیفیسٹو کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں کہ ہم نے کس طرح سے یوتھ کو انگیج کیا. ہم صرف ان کو روڈ پاور کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. ویری انفارچونیٹلی یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اسٹریٹ پاور کے طور پہ یوتھ استعمال ہوتی ہے. میرے سلوگن چانٹنگ, جلسے, جلوس, اس کے اندر ہم انہیں یوز کرتے ہیں, اور ونس وی اٹین آر ڈیسٹینیشنز دے آر نو ویئر. یوتھ کے حوالے سے اور یہ برین یہ جتنی بھی آگے باتیں ہیں, وہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں انڈسٹری ایکڈیمیا کا لنکیج کریٹ کرنا پڑے گا. میں نے ان کوالیفیکیشنز کو زیادہ پروموٹ کرنا ہے جو اپلائیڈ نوعیت کی ہیں, جس کے بعد مجھے جاب مل سکتی ہے. یہاں پر ہائر ایجوکیشن کمیشن کا رول ہے کہ ایسی ڈگریز, ایسی کوالیفیکیشنز جو کہ ریکوائرڈ ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم مس مینج کر رہے ہیں, ہم وہ گریجویٹ زیادہ نکال رہے ہیں جن کا آگے کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے, جن کا آگے اسکوپ نہیں ہے, جن کے آگے جاب اپرچونٹیز نہیں ہے, یا جن جو ہمیں چاہیے بھی نہیں فرینکلی. تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ ریشنلائز ہمیں کوالیفیکیشنز کو کرنا ہے. ایک بھیڑ چل پڑتی ہے جی MBA کر رہے ہیں, سارے MBA کر رہے ہیں. We might not be needing those kinds of MBAs anymore. ہمیں اور اپلائیڈ نوعیت کی بھی نوکریاں, اپلائیڈ نوعیت کی کوالیفیکیشنز چاہیے ان نوکریوں کی. ایون فات صاحب مجھے لگتا ہے انٹرپرینیورشپ ہو یا اسکل بیس کام ہو, ہمیں اس کو بھی انکریج کرنا پڑے گا, اور وہ بھی ہماری پرائیورٹی کہیں نہ کہیں نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. اور کوائٹ آنیسٹلی ہمارے کچھ پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز ہیں, کچھ ایسے بچے ہیں جو اس طرح کے کام کر سکتے ہیں, ہمارے دیہات کے اندر ہیں, وہ الیکٹریشین بن سکتے ہیں, آنریبل طور پہ اپنی روزی روٹی کما سکتے ہیں اس لیول کے اوپر. وہ کورسز اس لیول پہ جو کسی نے مڈل کر کے اگر وہ ڈراپ آؤٹ ہے یا میٹرک کر کے ڈراپ آؤٹ ہے, اس طرح کی اسکل سیکھ لے. اور وہ اس طرح کے اسکلز والے انسٹیٹیوشنز ہم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر قائم کر سکتے ہیں, اور ہر ڈسٹرکٹ میں وہ بندہ جو ہے اس طرح کے ہنر سیکھ لے. بے ہنر آدمی نے بھی بے روزگار ہونا ہے, اس نے پھر آپ کا کرائم ریٹ بڑھانا ہے. ایگزیکٹلی. تو آف کورس گورنمنٹ یہ ان لائنز کے پر بھی سوچ سکتی ہے. سولوشنز تو بہت ہیں. بات یہ ہے کہ سولوشنز تھیوریٹیکلی میں اور آپ تو بات کر سکتے ہیں, ان کو اپلائی کون کرے گا, ان کی پالیسیز کون بنائے گا. بنانے والے وہی بات ہے کہ ان کی پرائیورٹی کا حصہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ فہد صاحب, بہت شکریہ. ہم آپ کو آن اینڈ آف زحمت دیتے رہیں گے. فہد کاظمی ہمارے ساتھ موجود تھے. جی برین ڈرین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ ایک اتنا بڑا ایشو ہے جس کو اگر ابھی فوری طور پہ ایڈریس نہ کیا گیا کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے, جس کو یوتھ کو ہم اسٹرینتھ کہتے ہیں, اگر ہم نے ان کے لیے یہاں پہ اپرچونیٹیز پیدا نہیں کی تو آئندہ آنے والے سالوں میں, دنوں میں یہ اس ملک کے لیے مشکلات ہیں. شاید ان کے لیے تو کہیں نہ کہیں آسانی ہو ہی جائے گی.